بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور صفحہ ہے 15۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویلاگ نمبر 4، صفحہ ہے 15۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمین اور رفع دین جیسے اختلافی مسائل کے بارے میں ناظرین کی ذہنی انتشار اور پریشان دماغی سے بچانے کے لیے جہاں کچھ لکھنا پڑا ہے تو امکان بھر اس کی کوشش کی گئی ہے کہ مناظرانہ بحث کی شکل نہ بنے۔ اب اس میں جو صحیح اور صواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جو غلط ہے وہ اس ناقص العلم کے علم و فہم کا قصور ہے۔ پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی زیادہ تر مشکات المصابیح سے لی گئی ہیں، اور تخریج میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ نیز اس کی پیروی میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ جو حدیث بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے لی گئی ہے وہ حدیث کی اگرچہ دوسری کتابوں میں بھی ہو، لیکن حوالہ صرف صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہی کا دیا گیا ہے، کیونکہ کسی حدیث کا ان میں سے کسی ایک ہی میں ہونا بھی اس کی صحت کی کافی ضمانت ہے۔ بعض حدیثیں جمع الفوائد سے بھی لی گئی ہیں اور چند کنز الاعمال سے بھی لی گئی ہیں، لیکن ان کے لیے کنز الاعمال کا حوالہ التزاماً دیا گیا ہے۔ صحیح حدیثیں براہ راست سیاح کی کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ وہی حدیثیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکات یا جمع الفوائد میں مذکور نہیں ہیں، جیسا کہ پہلی دونوں جلدوں کے دیباچہ میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ کیونکہ اس سلسلے میں معرف الحدیث کا اصل مقصد دعوت اور تزکیہ و تفہیم ہے، اس لیے متن حدیث کے ترجمے، نحو، ترغیب اور لفظی ترجمہ کی پابندی ضروری نہیں سمجھی گئی ہے، بلکہ حدیث کے مقصد اور پیام کو واضح کرنا پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے کسی حدیث کو مقدم یا مؤخر کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ پانچویں ویلاگ میں ہم آپ کو ہیڈنگ یہ ہے اس کا، اپنے بالتوفیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت، یہ ناظرین کی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی رائٹر ہیں مولانا محمد منظور نعمانی، ان کی یہ ریکویسٹ آپ تک پہنچائیں گے، وصیت اور ریکویسٹ، پانچویں ویلاگ میں، جو کہ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان ہے، 14 اگست 2024 بروز بدھ۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں
کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بیروبر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہگزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔